آپ سوچیں کہ جب ایسے واقعات ہوں تو آپ کا کس دل سے بچے کو آپ بھیجیں گے؟ جو کہ انڈیا میں ہوا، بچی 13 سال کی 10 منٹ لیٹ آئی اور ٹیچر نے کیا کیا، سٹ اپس کرائے، جو کہ ایک عام، میں کہتی ہوں کسی عام بندے کے لیے بھی بہت ہی مشکل ہوتے ہیں، اور ایک نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، 100 وہ بھی ود دا بیگ، ہیوی بیگ. کتنا 6 کلاس کی بچی کا، 6ٹھی کلاس کی بچی کا بیگ کتنا بھاری ہوتا ہے، وہ پہن کے بچی سے 100 دفعہ سٹ اپس کروائے گئے. اور بالکل یعنی آپ ہو سکتا ہے بچی کو فیور ہو یا بچی کی طبیعت خراب ہو بغیر یہ جانے ہو، بلکہ یہ تو ہے ہی غلط طریقہ. یہ پنشمنٹ کون سی پنشمنٹ ہے آج کل؟ تو ہیلتھ کنڈیشن تھی جو ٹیچر کو پتا تھی، وہی ہیلتھ کنڈیشن تھی، پتا تھی ٹیچر کو، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیچر کرتی ہے، یہ اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے وہاں پر. اس کا مطلب ہے یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس طرح ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ پنشمنٹس اس دور میں جب لوگ اتنی سائیکالوجی کی، ہم نے شروع میں بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی چائلڈ سائیکالوجی کیا ہے، اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، اگر کوئی بچہ کسی سبجیکٹ میں ویک ہے آپ کو کیسے اس کو آگے لے کے آنا ہے. ایون یہ بھی ہے کہ آپ تھوڑا سا چھوڑ دیں اس کو، نہ پڑھنے ہی پڑھ رہا، نہیں اسکول جا رہا، نہ جانے دیں آپ. بالکل. اچھا ٹیچرز اب کہتے ہیں کہ جی مارتے نہیں ہم کچھ ایسی ان کو تکلیف دیتے ہیں یا پنشمنٹ دیتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ بھی نہ لگے اور بچے کے لیے بڑا سبق، اس کو تکلیف کو کیا سبق ہے. مقصد بچے کو سمجھانا ہے. اس بچی کے ساتھ پھر کیا ہوا کہ پھر ایک ویڈیو آئی کہ جس میں بچی واک کر رہی ہے، چھٹی کا ٹائم ہے، اور یہ بچی سے چلا نہیں جا رہا ہے، کرسی پہ بیٹھتی ہے اور پھر کرسی پہ ہی کولیپس کر جاتی ہے. اس کے بعد اس کو ہاسپٹل لے کے گئے. 1 ہفتہ یہ بچی جو ہے، جو رپورٹس میں اسٹرگل کرتی رہی، and then she passed away. مقصد یہ ہے کہ بچی ٹائم پر آئے، مقصد یہ ہے کہ بچہ ہوم ورک کرے، مقصد یہ ہے کہ بچہ لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کو پنشمنٹ ایسی دی جا رہی ہے کہ وہ اسکول آتے ہوئے مجھے اسکول نہیں جانا. بالکل. اب ایسے میں ہم ڈاکٹر ابراہیم جو ہیں چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، اور ان سے ہم نے کہا کہ پوچھیں کہ جی یہ جو پنشمنٹس ہیں، ایک تو کیا بچی کے ساتھ ہوا کہ جو بچی کی جان ہی چلی گئی، 100 سٹ اپس، ساؤنڈز ٹیریبل، لیکن اسٹل میڈیکلی کیا ہوا ہوگا، اور ایسی کون سی پنشمنٹس یا چیزیں ہیں جو کہ بچوں کو بالکل ان سے نا کروانی ہی نہیں چاہیے، جو ان کے لیے فیٹل ہو سکتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، ہم خیریت سے. جی ڈاکٹر صاحب پلیز اس واقعے کے بارے میں، ٹریجڈی کے بارے میں بتائیں. افسوسناک خبر رہی ہے، مگر یہ افسوسناک خبر اتفاق سے ایک ہائی لائٹ ہوئی ہے، مگر بہت ساری ہائی لائٹ نہیں ہوتی. بالکل ایسے ابھی بھی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، جہاں انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہاں پہ اسی طرح کے اسکیجولز ہوتے ہیں. یہ تو اسکول ہے، آپ اگر مدرسوں میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ تو ایک ٹارچرس ماحول ہوتا ہے، جس سے بچے کو بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا ہے. اگر جو بھی تھوڑے سے، اگر آپ ایسے رورل ایریاز میں چلے جائیں جہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، جہاں پہ پیرنٹس بھی کہتے ہیں یار سختی کرو، بھول جاتے ہیں بچوں کو. آف کورس. تو یہ دیکھیں، دس ہیز ٹو بی ہائی لائٹڈ ڈیو ٹو یو، بیکاز کہ صرف انڈیا نہیں ہے، پاکستان میں بھی بہت سارا اس طرح پنشمنٹس ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس بچی کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پنشمنٹ کے بعد 100 سٹ اپس ود اے بیک پیک کے ساتھ یہ کیا کر سکتا ہے آپ کے دل کو؟ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ لیٹ کیوں آئی. there should be a reason. ٹھیک ہے. پلس ساتھ میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بچے، ہر بچہ صحت مند نہیں ہے. بچے کے اندر انیمیا، آپ کو پتہ ہے انڈر ڈیولپ کنٹریز میں انیمیا از دا بگیسٹ ریزن. سیکنڈلی انڈر لائنگ کاز آف کارڈیک کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اچانک کبھی کسی کو اسٹریس ملا اور دے ڈائیڈ. جیسے لاسٹ آپ نے دیکھے ہوں گے کارڈیو مایوپیتھی از جو سب سے انڈائگنوزڈ کارڈیک ایشوز ہیں، جس کبھی بھی پتہ نہیں ہوتا، اور اچانک جو ہے وہ اچانک انسان کبھی بھی ہیوی ایکسرسائزز یا ہیوی چیزوں سے اچانک وہ چلا جاتا ہے. جو عادی بھی نہیں ہے. جی بالکل. ہم جم میں کہتے ہیں کہ جی آپ شروع کریں تو 5-6 سے شروع کریں. پہلے 5-6 سے نہیں، پہلے جم کریں تو پہلے آپ سٹارٹ کریں پہلے میڈیکل چیک اپ سے. بالکل. ایکو کارڈیوگرافی ضرور کرائیں، کیلشیم سکورنگ کرا لیں، پھر آپ اپنی تھوڑے بہت چیک اپس کرا کے پھر آپ اور ایک جم کریں. بچی سے یہاں اچانک وزن کے ساتھ، جو کہ میل نیوٹریشن کا بھی شکار ہو گیا، 10 کلو کا وزن اس کے پیچھے، اور اس کو کہا کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز میں میل نیوٹریشن سب سے بڑا فیکٹر، انیمیا از اے لیڈنگ کاز. ساتھ میں بہت سارے چیز انڈر لائنگ کازز ہوتی ہیں، وی ڈونٹ نو. اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اگر جو غربت ہے، پور سوسائٹیز ہے، پاورٹی جہاں پہ ہے، وہاں پہ میڈیکل چیک اپ سب سے کم ہوتے ہیں. بالکل. اور وی ڈونٹ نو انسائڈ کیا حالات رہتے ہیں.
ایون دو کہ میں تو کہتا ہوں کہ بڑے بڑے شہروں میں بھی جہاں رولر طبقہ رہتا ہے, پوورٹی ہے, وہاں پہ ایسی کوئی چیک اپس نہیں ہوتے. پلس ساتھ میں وہاں اسی طرح کی اسٹرکٹنیس ہے, اسی طرح کی مار پٹائی گھر میں بھی آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کتنی بری طرح مار رہے ہوتے ہیں, پیٹ رہے ہوتے ہیں, صحیح بات ہے, اور ہنٹر سے مار رہے ہوتے ہیں, ڈنڈوں سے مار رہے ہوتے ہیں, ہاتھوں میں مار رہے ہوتے ہیں. دیٹ از ناٹ اے ایتھیکلی اے رائٹ وے. دیکھیں ویسٹرن آپ کو کبھی یہ چیز نہیں سکھاتا, نہ اسلام سکھاتا. اب ویسٹرن اسلام کی طرح چلتا ہے. جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ میں ویسٹ میں گیا تو مجھے مسلمان تو نظر آئے. ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام کا کانسیپٹ ہے. آف کورس کوئی نہ کہ وہاں پہ آپ کو اسلام مسلمان نظر آتے ہیں, اسلام نظر نہیں آتا. یہاں پہ جو ہے اسلام تو ہے مگر مسلمان مسلم کوئی نظر نہیں آتا. اچھا تو سر آپ اس میں بتائیں کہ پھر یہ بچی کے ساتھ ایسی, اگین ہم پھر میڈیکل پہ آنا چاہیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے, یعنی ممکنہ طور پر کیا کاز ہو سکتا ہے. چلے ایک نارمل بچہ بھی ہے, نارمل بچہ اس کا سانس چڑھ رہا ہے, ایک بچے سے آپ بار بار کرا رہے ہیں ایسا, تو باقیوں بھی تاکہ اسکولز ٹیچرز کو سمجھ آئے کہ ایسی کوئی چیز جس میں ایکسرشن ہو اگر of this level یا ایون اس سے کم نہیں سزا دینی. کوئی بھی بچہ کبھی بھی آپ سٹارٹ کریں سپورٹس سے. سپورٹس میں بھی فرسٹ تو سپورٹس ہی ہے نا, کہ سپورٹس میں آپ کو اگر کوئی بھی بچہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اس کو سانس پھول رہا ہے, تھک رہا ہے, یا سیڑھیوں پہ چڑھنے میں اس کو پرابلم ہو رہا ہے, یا بیگ اٹھاتے ہی اس کو سانس چڑھ رہا ہے, تو فرسٹ تو آپ کو آئرن ضرور چیک کروانا ہے. ٹیچرز کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہیلتھ ایشوز ہیں. دوسرا اگر دیکھیں اگر سانس پھول رہا ہے, یا اس کو ویزنگ ہو رہی ہے, یا اس کو کہیں اسپیزم ہو رہا ہے, شارٹنیس آف بریتھ ہو رہی ہے, تو ضرور دیکھنا ہے کہ کہیں بھائی اندر کوئی استھما کے اسٹارٹ آف تھنگ تو نہیں ہے. کیوں دیکھیں اسٹریس لیول تو بڑھے گا. پلس ساتھ میں اسی طرح کی کنڈیشنز میں نے کہا کارڈیک کے بہت سارے ایشوز ہیں, اس میں کارڈیو مایوپیتھی از اے لیڈنگ کاز. تو ایسی سچویشن میں آپ کو پہلے ہی نوٹ کرنا ہے بچوں کے ساتھ کہ بھائی اگر کسی کو بھی میڈیکل کنڈیشن ہے, زیادہ بچہ بیمار رہتا ہے, اس کا ویٹ نہیں بڑھ رہا, اپ ٹو دا مارک نہیں ہے, تو آپ کو ضرور پیرنٹس کو لکھ کے بھیجنا ہے. ایک بچے کے کوئی ہیلتھ ایشو نہیں ہے, لیکن اس قسم کی اس کو اگر آپ سزا دیتے ہیں, ایسے آپ اس سے ایکٹیویٹی کراتے ہیں, نارمل سپورٹس ڈے میں بھی کبھی کبھی نا سپورٹس ٹیچرز بھی کچھ ظالم ہو جاتے ہیں, چلو یہ کرو, تم سے بھاگا نہیں جا رہا, ادھر آؤ, سٹ اپس پش اپس, آپ اس کو ایسے ایگزرٹ کراتے ہیں تو کیا اس سے بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے, بچے کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. میں نے کہا نا کہ 2 لیڈنگ کاز ہیں, ایک انیمیا جو اینیمک فیلئر میں جاتا ہے, ہارٹ پمپ کرنا بند کر دے, یا پھر اچانک جو ہے کارڈیو مایوپیتھی میں ہارٹ وہ تو وارم اپ ہوتا ہے پہلے, اسپورٹس میں بھی ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ہر جگہ دیکھیں میں نے کہا نا کہ تعلیم سے زیادہ جو ہے نا کردار اور سمجھداری, ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا کہ نااہلی سب سے زیادہ ہے. جی مطلب ایجوکیشن ٹیچرز آر ناٹ ایجوکیٹڈ. جاپان کی رپورٹ پڑھ رہے تھے وہ جو ہم نے شو پہ بھی ہائی لائٹ کی, جاپان میں تو وہ کرتے ہیں کہ 7 اور 8 تک تو وہ بچوں کو تعلیم پہ فوکس نہیں کرتے, وہ تربیت کرتے ہیں, اور تربیت بھی اس طرح آف کورس کردار بناتے ہیں. تعلیم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے انگلش, بایولوجی, میتھس, فزکس پڑھ لیا. تعلیم وہ ہے جس پہ آپ کی شخصیت بنتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب سائیکالوجی کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں نا, وہ بھی آپ کے تو ہے نا انٹریکشن رہتا ہوگا. سائیکالوجی کیا کہتی ہے کہ اگر بچے کو کارپولر اس طرح کی پنشمنٹس دی جائے تو بچے کی ذہنی نشو نما پہ کتنا اثر پڑتا ہے, وہ تو تھوڑا سا اس کو ذرا کیا وہ سیکھیں گے سبق, یہ کچھ ان کو سمجھ آئے گی, پہلے میتھڈ یہی ہم بھی کچھ اسی فیز سے نکلے ہیں پنشمنٹ کے, اور ہمارے پرنسپل تھے سر جان گیسپر, ڈنڈا ہاتھ میں, اور یہ وہ ہم نے اسی ایکچولی دیکھیں ہمارے زمانے میں ایک جو دماغ تھا نا ہمارا, that was totally different. Now the kids are totally different. اس زمانے کی صحت یا آپ سے پہلے کی زمانے کی صحت اور اب کی صحت بہت فرق ہے. وہاں ہم چیزیں برداشت کر لیتے تھے, امی بھی ابا بھی تھپڑ مار دیتے تھے, اب تو امی ابا بھی چوچا چو کر رہے ہوتے ہیں, کوئی تھپڑ شپڑ تو ہے ہی نہیں, ڈانٹنا ڈپٹنا بھی نہیں ہے. تو آف کورس دیر از اے ہیوج ڈفرینس. تو وہ جو ڈفرینس ہے نا اس میں بہت بڑا ایک ریزن آیا ہے. بچہ کچھ سائیکالوجی پرابلم کہاں ہوتی ہے, دیکھیں جہاں پہ گھر میں شور شرابہ ہو نا تو بچہ سنے گا نہیں, ہی ول بی ہیونگ فوک. اسی طرح جہاں پہ پنشمنٹ ہے یا اس کو پتہ ہے کہ یار کہیں نہ کہیں مجھے وہاں پہ ہریسمنٹ ہوگی, وہ وہیں سے سائیکالوجیکل اسٹریس فیلئر میں جائے گا اور اس سے وہ خاموشی اختیار کر لے گا. اور یہ بڑا آف کورس دیٹس ول کال اے اسٹریس, اینزائٹی اینڈ ڈپریشن. وہاں وہ بچہ جو ہے وہاں پہ پیچھے جانا شروع ہو جائے گا.
اچھا صرف پیچھے اس کی وجہ سے نہیں جاتا صرف باتیں نہیں کر رہا, وہ پڑھائی میں بھی پیچھے جائے گا, اسپورٹس میں بھی پیچھے جائے گا, سوشل ایکٹیویٹی میں بھی پیچھے چلا جائے گا. سب چیزیں اس کی پیچھے جانا شروع ہو جائیں گی, اور جہاں یہ چیزیں پیچھے جائیں گی تو آف کورس وہ گھر میں بھی ساری اثرات آئیں گے. اچھا تو کچھ نہیں آپ کو ملنے لگا, پنشمنٹ, ڈانٹنا ڈپٹنا, شور شرابہ گھر میں کرنا, یا بیہیویئر مس بیہیو کرنا بچوں کے ساتھ, اٹس ناٹ دا رائٹ وے. بچہ کہہ رہا ہے کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا, تو ہم اکثر ہی لیتے ہیں چلو جاؤ اسکول جاؤ, کیوں نہیں جاؤ گے؟ نہیں دیکھیں کیوں نہیں جائے گا, اس کی ریزن معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ کہیں اس کو ہیرسمنٹ تو نہیں ہو رہی ہے, اس کو پڑھائی کا لوڈ تو نہیں آ رہا, اس کو لرننگ ڈسیبلٹیز تو نہیں ہے, اس کو میموری کا ایشو تو نہیں ہے, اس کو وہاں پہ جو اس کے فرینڈز ہیں اس کو بلنگ تو نہیں کر رہے ہیں. مطلب بہت سارے ایشوز ہیں. لڑکی ہے, اس کا کلر اچھا نہیں ہے, موٹی ہے, اس کو وہاں سے کوئی ایشوز بنائے جا رہے ہیں, بال زیادہ ہیں, اس کو ایشوز بنائے جا رہے ہیں. مطلب یہ ایک سائیکالوجی. اب چھوٹی سی چیز دیکھیں, ایک چیز ایک ورڈ ہونا چاہیے, when your child comes to your home, اس کی بات سنیں, اس کی جو وائس ہے نا اس کی ایک عزت کریں کہ یار اس کو سننا ہے ہمیں. کیپ یور فون ڈاؤن, کیپ یور ایوری تھنگ سائلنٹ. آپ اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس سے بات کریں, چاہے وہ والد ہو یا والدہ ہو. جسٹ ٹاک ٹو دیم, چاہے وہ کسی بھی ٹاپک پہ بات کر رہے ہوں, اپنی اسکول کی بات یا اپنے ٹیچرز کی بات یا فرینڈس کی بات یا اپنے اسٹوریز کی بات, اس کو غور سے سنیں, اس کی لسننگ کا ایک اہمیت دیں کہ وہ یار وی ہیو ٹو لسن دیئر وائس. یہ ایک امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیزیں یہاں ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہیں, اور وہ میں نے کہا اس پہ ضرور بات کریں. وائرل ہو رہی ہیں ویڈیوز جو کہ لوگ اس پہ تفریح لے رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, اور وہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے اس وقت پاکستان میں بچوں میں. چھوٹے بچے ہیں, ایک بیٹھتا ہے دوسرا اس کو یہاں مارتا ہے, چمبے کہتے ہیں اس کو کیا. اور اس پر میں دیکھ رہی ہوں کہ یوٹیوبرز اس وقت کیا سمی اور موئز کی لڑائی, کیا بات ہے اس پہ, ٹرمپ جی آ کے صلح کرائیں گے, کوئی آپ مذاق کی ویڈیوز نہ بنائیں, یہ بہت سیریس میٹر ہے. اور اتنی زور سے لڑکے مار رہے ہیں. اچھا اب اس گیم کو نا اور اس کو اسکوڈ گیمز بنا دیا ہے کہ جی اب اس کا آنکھوں پہ پٹی ڈالو, اب ہم اس کو ماریں گے. اور وہ اتنی زور سے لڑکوں میں جان ہوتی ہے, 9-10 سال کے بچے اس کو مار رہے ہیں, پھر وہ غصے سے آتا ہے, پھر وہ اس کو مارتا ہے. سر اس سے آپ مجھے, اور یہاں اس طرف مجھے یہ کہ یہ ہو کیا سکتا ہے, ذرا ماں باپ جو ہیں یہ پلیز بی الرٹ اور سنیں کہ اس سے بچے کے ہو کیا سکتا ہے, کہ یہ جو جمبا بازی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کیا ہے. تھوڑا عرصے پہلے ویڈیو دیکھی تھی کہ 2 لڑکے کھڑے ہیں اور بیچ میں لڑکا اچھلتا ہے اور کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ. ہاں نہیں کرسی پہ نہیں, ایک اور بھی ویڈیو کہ آپ کی یہ والی ویڈیو کے بعد اس کی بھی ویڈیو بتاتا ہوں کہ 2 لڑکے کھڑے ہیں یا لڑکیاں کھڑی ہیں اور یہ اچھل رہے ہیں, ایک بیچ میں لڑکا اچھلا اور انہوں نے پاؤں سے اس کو گرا دیا, یہی یہاں پہ چوٹ لگتی ہے. اسی طرح تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو بنی جس میں سوئمنگ پول میں اسی طرح کر رہے تھے کہ ایسے ہٹ کیا اور پیچھے کر دیا. دس از اے ویری سینسٹیو ایریا آف دا برین, دا میڈولا, اور اگر وہاں پہ چوٹ آئی یو ول بی نیک کی ٹراما کے ساتھ یو ول ڈائی امیجیٹلی, یا پیرالائز فل لائف کے لیے ختم. مطلب یہ آپ کا سٹارٹ آف اسپائنل کارڈ ہے. اور یہ مذاق مستیاں لڑکے اور لڑکیاں خاص طور پہ جب یہ ینگ کالجز میں ہوتے ہیں, جب زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, ڈونٹ ڈو اٹ. دیر از اے بگ نو فار دیٹ ٹائپ آف مذاق مستیاں یا پھر ایسی طرح کی جو ویڈیوز بناتے ہیں, دیٹ از ویری رانگ. اور یہ وائرل ہو رہی ہے اور لوگ نیچے, آپ انفلوئنسرز جو ہیں تھوڑا خیال کریں, یہ کوئی موج مستی کی یا مذاق کی بات نہیں ہے, ان کو سمجھائیں. آپ بڑے ہیں, میں دیکھ رہی بڑے ویڈیوز بنا رہے ہیں, چمبا بازی چمبا کیا. جی بالکل, اٹس ناٹ فنی. آپ کو پتہ ہے نا ہمیں مارنے کا بھی, جب اگر آپ ویڈیوز دیکھیں یا میڈیکل یہ دیکھیں, یو کین ناٹ ہٹ ہیئر, یہ پیچھے والے ایریا میں تو یو کین ناٹ ہٹ بیکاز دا سڈن یا تو فٹ پڑیں گے, اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہوگا, یا آپ اسی وقت پیرالائز ہوں گے یا ڈیتھ ہو جائے گی. نہیں ایون باکسنگ وغیرہ اور اس طرح کی جو گیمز ہیں جو فزیکل, اس میں بھی الاؤڈ نہیں ہے, یہ فاؤل ہے. اب مجھے بتاؤ یہ ٹرینڈ بن رہا ہے اس وقت, ہم کیا کر سکتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے نا ان کو روکا جائے. اس کے لیے گھر والے بھی روکے, بچے چلے جاتے ہیں, لڑکے باہر جاتے ہیں, کسی کو کیا پتا کہاں جا رہے, کب آئیں گے, کب جائیں گے, چالان کیا ہونا ہے, کیا کیا جائے, پوسٹ کر چالان ہونا چاہیے 20,000 روپے.
اب اس میں لیکن نہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور دیکھیں دوسرا ایک اسکول آف تھاٹ بھی ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ بچوں کو اگر ہم اتنا پیمپر کرتے رہیں گے اور ان کو پیار سے ہی بات ان سے کرتے رہیں گے تو پھر تو بچے بگڑ جائیں گے. وہ جو پنشمنٹ اور وہ جو ایک سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہے، ریوارڈ کا کانسیپٹ ہے، وہ کیسے اپلائی کریں گے ہم پھر؟ دیکھیں یعنی ایک بچہ غلطی کیے جا رہا ہے اور ہم پیار سے اسے سمجھا نہیں مان رہا، وہ اب کیا کریں ہم؟ دیکھیں ہر چیز پنشمنٹ نہیں ہے. یو ہیو ٹو ٹاک، لسن ٹو دیم. پنشمنٹ آنکھوں سے ہوتی ہے، ڈانٹ سے ہوتی ہے. بیڈ ورڈز، مس بیہیو، شاؤٹنگ از ناٹ دا سولوشن. ہاں بالکل. آپ ان کے ہمارے بچے بھی فون لے لیں، ان کو ابھی ان کی جو میرے بچے بھی پلے ہیں، میری 2 بیٹیاں ہیں، میں نے اچھی طرح پالا ہے، پرورش کی ہے. دے لسن ٹو می، اوبے ٹو می، اینڈ دے آر ویری فری لینسرز. دے ڈو دیئر ورک ویری پراپرلی. میم نادیہ پال رہی ہیں، بہت اچھی طرح پال رہی ہیں، اور میں اس کا گواہ ہوں کہ ہاؤ شی از ڈوئنگ اٹ، اور بہت اپنی اس سے کر رہی ہے. اور بہت سارے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اچھی طرح پالتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پرابلم آتی ہے وہاں گھر کے پرابلمز بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. بگڑتا جب ڈر کا کانسیپٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں. ڈر ہونا نہیں چاہیے. نہیں، ڈر ہے، آنکھوں کا ڈر ہونا چاہیے. اچھا صحیح ہے. آپ کی ڈیمانڈس کی نہ فلفل ہونے کا ڈر ہونا چاہیے. اگر غصہ آ رہا ہے کونے میں بٹھا دیں. غصہ آ رہا ہے، آپ نے تھوڑا سا ڈانٹ لیا، تھوڑا سا اس کو پنشمنٹ دی، کہا کہ بھائی یہ چیز تمہیں اب نہیں ملے گی. دیٹس اٹ. بالکل. دس از اے رول آف دا ہاؤس. وہ گراؤنڈنگ کتنا اچھا ہوتا تھا کہ جی آپ کو گراؤنڈڈ ہیں، بچے نہیں جا سکتے. یعنی ریوارڈ اور پنشمنٹ کا کانسیپٹ بالکل ڈفرینٹ ہے اب وہ ریوارڈ پنشمنٹ نہیں ہے. نہیں، دیکھیں پرانے زمانے میں بھی کوئی مار پیٹ واز ناٹ اے سولوشن. سولوشن یہی تھا. انہی کے بچے بہت سلجھے ہوئے اور اچھے بھی ہیں جن کے ماں باپوں نے بہت پیار سے، محبت سے یا آنکھوں سے ڈرا کے، یا ان کو ان کی اس جو شدت ہوتی ہے نا. یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ سن نہیں رہا، ڈونٹ ٹاک ٹو ہم. اب ناراض ہو جائیں اور ایک دن بات نہیں کریں، آٹومیٹکلی بچے کو لگے گا کہ یار سم تھنگ از گڑبڑ. اچھا میں کیا کرتی ہوں، میں بہت زیادہ ناراض ہوتی ہوں، میں رونے لگ جاتی ہوں. اس پہ ایک دم بچے، لڑکے خاص طور پہ، بیٹے کیا ہوا ماما، اچھا سوری، اچھا سوری. اس پہ کچھ میں کا بیستا تیار ہے. اچھا لیکن یہ کنسیڈ کر گئی آپ پھر تو. یہ میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ تو کنسیڈ کرنا ہے. تو یہ دیکھیں یہ بڑے ہو جائیں نا پھر کرنا پڑتا ہے. دیکھیں اگر آپ کو اچھی پرورش کرنی ہے، اٹس اے گڈ، اف یو وانٹ ٹو بی اے گڈ پیرنٹ، تو پیرنٹنگ شوڈ بی ویری سافٹ، ہارش نہیں ہونی چاہیے. دل پہ لگتا ہے پتہ ہے. پلس ساتھ میں ماں باپ اگر لڑ رہے ہیں، ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے، میاں بیوی میں ہوتا ہے. ڈونٹ اسٹریس یور چائلڈ اینڈ ڈونٹ شاؤٹ یور سیلف، بوتھ آف یو، ان فرنٹ آف یور کڈس. روم ہے، واش رومز ہیں، کہیں اور ہے، وہاں جا کے یو کین ٹاک، بٹ ڈونٹ اسٹریس یور چائلڈ. اور اپنے سٹاف سے بھی بات نہ کریں بچوں کے آگے، پھر بچے جو ہے نا ان کے باس بنتے ہیں، وہ بھی اچھا نہیں لگتا. کمیونیکیشن پھر بچے اپنے گھر میں نہیں کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس سے نہیں کرتے، پھر باہر کرتے ہیں، اور پھر اپنے سیکرٹس وہ باہر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں، اور یہ واقعہ ہوا ہے. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ بھئی ایجوکیشن سٹینڈرڈز ٹھیک ہو. بہرحال یہ ٹیچر جس نے یہ سزا دی تھی بچی کو، جس کی وجہ سے بچی کی جان چلی گئی انڈیا بھارت، ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے.